اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہوں وہ جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان یہ طبابت میں بھی ماہر تھے اور ان کو جو ہے فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ علم کیمیا کے اندر سب سے زیادہ تحقیق، سب سے زیادہ ریسرچ، سب سے زیادہ بتانے والے اگر کوئی شخص ہے تو جابر بن حیان ہے۔ ان کو بابائے کیمیا یا ابو الکیمیا یا کیمیا دان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی تعلق سے جابر بن حیان کا مکمل نام، یہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھ سکتا ہے کہ جابر بن حیان کا مکمل نام کیا ہے، تو جابر بن حیان کا مکمل نام جابر بن حیان بن عبداللہ الکوفی ہے۔ عبداللہ الکوفی جو ہے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اسی مناسبت سے جو ہے ان کو الکوفی لقب دیا گیا۔ جابر بن حیان کو ان کے کیمسٹری کے اندر مہارت حاصل ہونے کی وجہ سے ہی، کیونکہ ان کو طبابت کی بنیاد پر مہارت تو تھی ہی تھی، لیکن اصل ان کی مہارت کیمسٹری میں تھی، کیمیا دا کے اندر تھی، کیمسٹری کے اندر تھی۔ اسی وجہ سے یہ مشرق اور مغرب دونوں کے اندر جو ہے بہت مشہور ہوئے، بہت معروف ہوئے، ہر طرف کے لوگ ان کو جاننے لگے، ہر طرف کے لوگ ان کو پہچاننے لگے۔ جابر بن حیان مغرب میں گیبر کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ اب گیبر ان کا جو ہے مغرب کے اندر لاطینی لفظ گیبر کے نام سے ان کو جانتے کی بات کی جائے تو جابر بن حیان کو بحیثیت کیمیا دا یعنی کیمسٹری کے بنسبت پوری دنیا کے اندر لوگ پہچاننے لگے، اور ان کے کیمسٹری کے فضل و کمال کی وجہ سے ہی ان کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کے آلات نہ صرف علم کیمیا بلکہ علم الصیدلہ میں بھی کافی استعمال ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے جو بھی آلات بنائے ہیں، جو بھی کھوج کی ہیں، جو ریسرچ کی ہیں، اور جو بھی انسٹرومنٹ، جو بھی آلات انہوں نے بنائے ہیں، وہ صرف کیمسٹری کی حد تک ہی نہیں بلکہ علم الصیدلہ جو ہم لوگ دوائی بناتے ہیں، مفرد دواؤں کو مرکبات بناتے ہیں، ان کے اندر کئی ساری ایسے چیزیں ہیں، ایسے انسٹرومنٹ ہے جو دین جو ہے جابر بن حیان کی ہے۔ اس لیے فادر آف کیمسٹری کسے کہا جاتا ہے، یہ کویشچن ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، تو وہ جو جواب رہے گا وہ جابر بن حیان کا رہے گا۔ اس کے بعد کہ ان کے آبا و اجداد یعنی ان کے جو بڑے لوگ تھے ان کے باپ دادا، یہ لوگ کہاں کے تھے، تو یہ لوگ کوفہ کے قبیلے بنی اسد جو ہے بنی اسد کر کے ایک قبیلہ تھا، اس کے رہنے والے تھے کوفہ کے اندر۔ تو یہ کویشچن بھی ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ بنی اسد کے رہنے والے کون تھے۔ جواب کے اندر یہ دے سکتا ہے جابر بن حیان، زکریہ رازی، اس کے بعد ربن تبری یا ابن سینا، کیونکہ اکثر یہ طبیبوں کے نام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق عرب ممالک سے ہے، اور ہم لوگ مسلم نام دے گا اس کے اندر کنفیوز ہو جائے گے۔ ان کا یہ نام یاد رکھنا ہے کہ بنی اسد قبیلے سے جو ہے جابر بن حیان کا تعلق تھا۔ اب ان کے تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو تعلیم و تربیت میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حربی الحمیری اور اذن الحمار کر کے یہ تین اساتذہ، تین استاد بحیثیت استاد کس کے تھے، جابر بن حیان کے تھے۔ جابر بن حیان کے تعلق سے کہ ایک کتاب کے تعلق سے دوسری کتابوں کے، بہت ساری کتابوں کے مطالعے کے بعد ہم کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کچھ کتابوں میں دیا ہے کہ ان کے استاد تھے، لیکن کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی شاگرد جو ہے جابر کے نام سے نہیں ہے، اس لیے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد فضل و کمال کی بات کی جائے تو فضل و کمال میں علم تصوف کے بحیثیت علم تصوف کے جاننے والے تھے۔ علم تصوف کی بنسبت ہی ان کو صوفی کا لقب بھی دیا گیا، کیونکہ ان کا مکمل نام جابر بن حیان بن عبداللہ الکوفی الصوفی کر کے آتا ہے۔ کئی جگہ پر الصوفی بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو تھے
علم تصوف کے جاننے والے تھے، اور علم تصوف کہتے کس کو ہے؟ تو علم تصوف اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کے دل کی واقفیت ڈائریکٹلی اللہ سے جا کر ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس علم کے جاننے والے کو علم تصوف کہا جاتا ہے، اس علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے، اور اس علم کے جاننے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اکثر آج بھی ایسے اکابرین اللہ والے ہیں جو صوفی ہے، جو ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن اصل ان کا جو تعلق ہوتا ہے، جو دل کا تعلق ہوتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا سے تو بے رغبتی ہو جاتی ہے، لیکن ان کا تعلق اللہ سے ایک دم کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہ بحیثیت طبیب یہ ماہر طبیب تھے، اور تیسرا بحیثیت علم کیمیاء، یعنی فادر آف کیمسٹری بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے کیمیاء یعنی کیمسٹری کی جو انہوں نے ریسرچ کیا، ہم اس کے تعلق سے بھی پڑھیں گے۔ تیسرا کہ بحیثیت متراجم۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اور فضل و کمال کیا ہیں۔ بحیثیت کیمیاء جابر بن حیان کے فضل و کمالات کی بات کی جائے تو کیمسٹری کے اندر یہ سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے، ماہر تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ساری تحقیقیں کیمسٹری کے اندر جدید تحقیقیں کی، اور اس کو جو ہے بتایا ہے، اس کو لکھا ہے۔ باقاعدہ جابر بن حیان کی ایک کتاب ہے کتاب الکیمیاء کے نام سے، کتاب الکیمیاء کے نام سے جابر بن حیان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے تعلق سے کہ جدید تحقیق میں انہوں نے کیا کیا ریسرچ کی، تو عمل تحلیل یعنی ڈیزولیوشن، کہ کس طریقے سے کسی بھی مرکب کو جو ہے پانی کے اندر یا کسی بھی اور چیزوں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے حل ہوتا ہے، یہ چیزیں انہوں نے بتائی۔ عمل تبخیر، ایویپوریشن، عمل تبلیر کا بھی انہوں نے بتایا، جس کو کرسٹلائزیشن کہا جاتا ہے۔ عمل تقلیص، جس کو کیلسینیشن یعنی کشتہ سازی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر کشتے بنائے جاتے ہیں۔ ہم یہ علم الصیدلہ کے اندر یہ ساری ڈیفینیشنیں پڑھیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی بھی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، یہ سیکنڈ ایئر کا جو سبجیکٹ ہے علم الصیدلہ کے اندر اس کی ڈیفینیشنیں ہم کو پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے یہ بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے اس نے کھوج کی ہے، وہ سارے کس طریقے سے یہ بنانا ہے۔ عمل تسیید کس طریقے سے ہوتا ہے، عمل تبخیر، عمل تحلیل، عمل تقلیص، یہ سارے عمل جو ہے وہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عمل تسیید، جس کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ سبلیمیشن کے اندر عمل تسیید، جوہر اڑانا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم علم الصیدلہ میں پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر صرف اتنی چیزیں یاد رکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا تحقیقی کی۔ اکثر جتنی کیمسٹری کے تعلق سے آئے گا تو جابر بن حیان کا ڈائریکٹلی آپ ڈال سکتے ہو کہ یہ جابر بن حیان کی تحقیق ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کیمیا کے اوپر، علم کیمیا پہ اس نے ریسرچ کی ہے۔ دوسری چیز کہ سلفائڈ سے سفیدہ یعنی لیڈ کاربونیٹس اور سنکھیا آرسینک اور کوہل حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ سب بتانے والا جو ہے جابر بن حیان ہے۔ اس کے تعلق سے تیزاب شورا، تیزاب گندھک، تیزاب لیمو اور تیزاب سرکہ، یہ سب کیمسٹری کے اندر آتا ہے، کیونکہ کیمسٹری کے اندر تیزاب وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے، یہ کیمسٹری کا ہی سبجیکٹ ہے۔ یہ سب بتانے والا بھی جابر بن حیان ہے۔ اس کے علاوہ کہ کرۂ انبیک، ڈسٹیلیشن کا جو ہے کرۂ انبیک ایک آلہ ہے جو کہ ڈسٹیلیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بتانے والا جو صیدلہ کے اندر، فارمیسی کے اندر یوز ہوتا ہے، علم الصیدلہ کے اندر، جس کے ذریعے جو ہے ڈسٹیلیشن کیا جاتا ہے، کرۂ انبیک کو بتانے والا بھی اصل میں جابر بن حیان ہے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ کرۂ انبیک کس نے ایجاد کیا، کس نے بتایا، یا کس کے دین ہے، تو جابر بن حیان کی ہے۔ اس کے بعد کس کے مصنف کی بات کی جائے تو بحیثیت مصنف جابر بن حیان کی کچھ کتابیں ہیں، جس میں کتاب الکیمیاء ہے، کتاب الزہرہ ہے، کتاب الکحال ہے۔ کتاب الکحال جو ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے پوری کاجل کے اوپر ہے، یہ اصل میں کوہل سے لیا ہے۔ کوہل کہتے ہیں سرمے کو، سرمے کے اوپر یہ پوری کتاب کحال لکھی ہے۔ اس کے بعد کتاب المصادر ہے،
اس کے بعد کتاب السبعین ہے، اس کے بعد کتاب الشمس کبیر اور کتاب الشمس صغیر، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کتاب الواحد کبیر اور کتاب الواحد صغیر، یہ 2 کتابیں الگ اور لکھی ہیں۔ اصل میں یہاں پر کتاب الکیمیا کو زیادہ پوچھا جاتا ہے اور کتاب الکحال کو زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ 2 کتابیں جابر بن حیان کی زیادہ پوچھی جاتی ہے، اس لیے MCQs کے اندر یہ 2 کتابیں زیادہ یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔